ڈپریشن جو ہے کیا بچوں کو بھی ہو سکتا ہے؟ دس از ون کویسچن. 8-10 سال کے بچوں کو بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اب 8-10 سال کے بچے کو بھی ڈپریشن دیکھنے میں آتی ہے، اور جتنی یہ جو دماغی بیماریاں ہیں اور نفسیاتی بیماریاں ہیں، ود دی پیسیج آف ٹائم میں نے پچھلے بہت سے سالوں میں دیکھا ہے کہ یہ اب نچلی عمر میں ہو رہی ہیں، آنسیٹ ارلی ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم جو 100 سال کی زندگی گزارتے تھے، اب وہ 100 سال کی زندگی ہم 5 سال میں ہی گزار لیتے ہیں. تو لائف چونکہ فاسٹ ٹریک پہ ہے تو ہر چیز اب یہ ارلی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور جس طرح کی ہم زندگی گزارتے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ اس میں اگر ہمارے ارد گرد حالات ناسازگار ہیں اور ہم بہت ایکٹیو لائف گزار رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بہت سی مشکلات کا بھی سامنا ہے جن کو ہم ذہنی طور پر تسلیم نہیں کر پا رہے، اور انہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو گئی، کیونکہ اکثر ہم بولتے ہیں کہ یہ تو بہت ناانصافی ہو گئی میرے ساتھ، یہ تو بہت زیادتی ہو گئی. حالانکہ اس دنیا کا سافٹ ویئر ہی ایسا ہے کہ جس میں زیادتی بھی ہوگی، ناانصافی بھی ہوگی، بغیر وجہ کے، بغیر قصور کے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبڑ بھی ہوگی. لیکن اگر آپ کو ڈپریشن تھوڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مائنڈ میں موچ آ گئی ہے، اور اگر آپ کو ڈپریشن بہت زیادہ ہے اور بالکل اس نے آپ کو ہلنے جلنے سے بھی معذور کر دیا ہے، اور آپ کے اندر بہت ہی منفی ورتھ لیسنس کے خیالات آ رہے ہیں اور سوئسیڈل آئیڈیاز آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ میں فریکچر ہو گیا، مائنڈ میں موچ آ گئی ہے یا دماغ میں فریکچر ہو گیا ہے. یہ آپ دونوں قسم کی ڈپریشن میں فرق سمجھ لیں کہ جب ری ایکٹیو ڈپریشن ہوتی ہے تو آپ کے مائنڈ میں موچ آ جاتی ہے ایک طرح سے، اور جب انڈوجینس ڈپریشن ہوتی ہے تو آپ کے برین میں فریکچر ہو جاتا ہے. کیا سچ مچ فریکچر ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہاں کوئی ہڈی تو نہیں ہوتی، لیکن ایک فریکچر ٹیکس مور ٹائم ٹو ریکور اینڈ مور ایفرٹ از ریکوائرڈ. اور جب موچ آتی ہے تو آپ تھوڑا سا لنگڑا کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال آپ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب فریکچر ہوتا ہے تو آپ چلنے پھرنے سے تھوڑا معذور بھی ہو. ایک چیز اس میں یہ جیسے آپ نے پوچھا بچوں کو اگر ڈپریشن ان کو بھی ہوتا ہے، تو اس کی ایک ایگزامپل اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اسکولز میں اور کالجز میں جو بلنگ کا بچے شکار ہوتے ہیں، کانسٹنٹ بلنگ جو ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے. کوئی اوور ویٹ اوبیز بچہ ہو سکتا ہے، کسی کی ہائٹ چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے، جو بھی اس کے کوئی پرسنل فیملی ایسپیکٹس یا اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. ان چیزوں کے بیسس پہ جو کانسٹنٹ بلنگ کا شکار ہوتے ہیں وہ بچے ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں. یا جن بچوں کو انکلوڈ نہیں کیا جاتا، جن کو انکلوڈ نہیں کیا جاتا، یا جن کی پرفارمنس میں کوئی کمی ہوتی ہے، تو وہ اس کے بارے میں ان کی بیشنگ کی جاتی ہے بار بار، چاہے وہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہو یا ایکیڈیمک سے ریلیٹڈ ہو. تو کانسٹنٹ جب کسی کے ساتھ یہ کچھ سال ہوتا ہے یا کچھ مہینے ہوتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں چونکہ ابھی بچے ہیں، انہوں نے اپنے کوپنگ میکانزمس تو سیکھے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ جلدی اس طرح کی ڈائریکشن میں چلے کیا ہوگا؟ نیند آئے گی نہیں یا صبح جلدی اٹھ جائے گی؟ ان تھاٹس کے ساتھ اگر آکیوپائی رہیں گے کہ اسکول جائیں گے تو یہ ہوگا، تو نیند آئے گی نہیں، نیند آئے گی نہیں، یا نیند میں سے اٹھ جائیں گے. کیونکہ کئی دفعہ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو اسکول جانے سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، ایورژن شروع ہو جاتی ہے، صبح ان کا موڈ اٹھتے ہی سب سے پہلے بہت خراب ہوگا، کہ لو انرجی لو، کیونکہ اسکول جاتے ہی یہ کام شروع ہو جائے گا، جاتے ہی اس کو دوسرے بچوں سے بولنگ کا سامنا ہوگا. یہ ایک سائن ہوگا اگر کوئی بچہ ایسا کرتا ہے تو پیرنٹس اس بارے میں غور کریں کہ یہ اسکول جانے سے پہلے اگر اس کا موڈ ڈاؤن ہوتا ہے یا اریٹیبل ہوتا ہے تو اس کو یہ پروب کرنا چاہیے. تو یہ دماغ سے ڈپریشن آ رہا ہے. دیکھیے یہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے ٹریگر ہوتا ہے سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے، لیکن وہ بعد میں بایولوجیکل فارم اختیار کر لیتا ہے کہ کوئی آپ کی لائف کا ایونٹ اس کو ٹریگر کر رہا ہے، یعنی موج ہے جو ہے آپ کی جینیٹکس میں کہیں نہ کہیں ایمبیڈڈ، اور وہ ٹریگر وہاں سے ہو کے. اچھا، یہ اسکول کی بجائے گھر میں بھی کوئی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے، اس بچے کے ماں باپ کے درمیان کوئی ایسی چک چک ہو سکتی ہے جس سے کہ بچہ یہ فیل کرنے لگے کہ میرے ماں باپ زیادہ عرصے تک اکٹھے نہیں رہیں گے، اور ان سوچوں کے ہوتے ہوئے جب وہ صبح کا آغاز کرتا ہے اور وہ اسکول کی طرف جاتا ہے تو وہ اسکول میں بھی دیکھنے میں وہ ڈپریس نظر آتا ہے، جبکہ اس کی جو ڈپریشن کی وجوہات اسکول میں نہیں ہیں، گھر میں ہیں. اچھا، وجوہات چاہے اسکول میں ہوں یا گھر میں ہوں،
جب تک بچہ ڈپریسڈ ہے تو وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ کوپ نہیں کر پائے گا، اور اس کو مار پیٹ کر کے یا پش کر کے یا کوئی تکلیف دے کے یا مجبور کر کے اگر آپ پڑھائی کی طرف لائیں گے تو اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا۔